خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم کو کہہ دیں کہ قوم تیار ہو جائے، اور اب خان نے کہا کہ جو بات ہے وہ صبر سے، جتنا ہم نے صبر کر لیا اس سے بڑھ چکی ہے، تو لہٰذا قوم کو کہیں تیار ہو جائیں، ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ اور خان صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلیاں بھی بند ہوں گی، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہو جاتی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آج تک ہم سے بلہ لیا گیا، امیدواروں کو اٹھایا گیا، مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا، مقدمات بنا کر جیل میں ڈالا گیا، یا جو کیا انہوں نے، یہ ساری چیزیں ہم اس لیے برداشت کرتے رہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ملک کے اندر پہلے ہی جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کے اندر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ شو کیا جائے۔ لیکن خان نے کہا کہ یہ ساری حدیں پار کر چکے ہیں، تو لہٰذا خان صاحب نے کہا ہے کہ قوم کو کہہ دیں کہ وہ تیار ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالی خان نے کہا ہے کہ میں خود کال دوں گا، اور پھر پورا پاکستان، میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ پورا پاکستان پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ نکلے گا۔ یہ صرف اور صرف پاکستان نہیں، پاکستان کے باہر جہاں جدھر ملکوں میں اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ تمام لوگ، یہ تمام لوگوں کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب نے جو جلسے ہیں ان کے حوالے سے کہا ہے، خاص طور پر پنجاب کے اندر خان صاحب نے کہا ہے کہ جلسے جو ہیں ان کا انعقاد جو ہے وہ انہوں نے کرنے کی ہدایت جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو الائنس ہے ان کو آپ جا کر کہیں کہ وہ ایک شیڈول جو ہے وہ جاری کریں، اور جس جگہ کے اوپر ہمیں اجازت جو ہے وہ نہیں ملتی ڈپٹی کمشنر سے، تو پھر ہم متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور پرمیشن لے کر ہم جلسے کریں، اور جلسوں کے اندر جو الائنس ہوگا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی میکسیمم جتنی زیادہ تعداد ہو سکے اتنی ہو، اور بڑے سے بڑا جلسہ جو ہے وہ کیا جائے، اور پریشر ڈیولپ صرف پنجاب سے ہی نہیں، کے پی یا باقی صوبوں میں بھی، تمام صوبوں میں خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو اس کو خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ان پرسن پیش ہونا چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے کو میں نے بتایا کہ آپ کا جو تھا ویڈیو، جو آپ کی تصویر تھی وہ بڑی وائرل ہوئی، اور بڑے لوگوں نے وہ شرٹس پہنی، شرٹس خریدیں، اور بڑا آپ نے جو ہے وہ جس طرح سے اس نے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ لائیو چل رہا ہوں، میں نے کہا جی نہیں لائیو نہیں تھے آپ، انہوں نے آپ کو کاٹ دیا تھا، لائیو نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ، میں نے کہا آپ تیار ہیں پھر جو ہے قاضی صاحب کے ساتھ، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے قاضی صاحب جو ہیں وہ روکتے ہیں، اور خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں، ان کا بھی انداز اس طرح سے ہے کہ وہ کسی سے رکتے نہیں ہیں، تو پھر کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کیسا آپ کو جو ہے وہ تیاری ہے آپ کی، اور کیسے آپ اس کو پرسو کریں گے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ میری تیاری پچھلی دفعہ بھی تھی، مجھے موقع نہیں دیا گیا، اس دفعہ بھی میری پوری تیاری ہے، اور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے۔ پیپرز پر ہم نے کچھ ان کو جو ہے وہ دے دیا کیس کے ریلیٹڈ، وہ انہوں نے اپنی تیاری جو ہے مکمل کر لی ہے، مزید جو وہ ایڈ کریں گے وہ خان صاحب خود ہی کریں گے، انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، یہ انہوں نے سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا نعیم پنجوتا صاحب، اب جب خان صاحب نے واضح طور پر یہ پیغام جاری کر دیا ہے، ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن ان پر کون کرے گا؟ کیا پارٹی قیادت ان خان صاحب کی گائیڈ لائنز کو فالو کرے گی عنقریب؟ دیکھیں، پارٹی ہمیشہ خان صاحب کا جو حکم ہوتا ہے اس کو فالو کرتی ہے، اور یہ جو خاص طور پر پیغام دیا ہے خان صاحب نے سڑکوں پر آنے کے لیے، یہ پوری قوم کو خان صاحب نے کہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کا ان کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور وہ بھی خان صاحب کا ہر حکم بجا لاتے ہیں۔ جب بھی خان صاحب نے کہا کہ آپ نکلو، پرامن احتجاج کی کال دی۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ کے پی میں حکومت ہے ہماری، وہاں پر روک ٹوک نہیں ہے اس وقت، اور وہاں پر تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن پنجاب میں حکومت نہیں ہے، بلوچستان میں ہماری حکومت نہیں ہے، اسلام آباد میں ہماری حکومت نہیں ہے، سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی اگر وہاں پر کراچی میں یعنی کہ حلیم عادل شیخ نے احتجاج کیا تو وہاں پر لوگوں کو اٹھا لیا گیا، اور کیوں اٹھایا گیا؟ اسی وجہ سے اٹھایا گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ کوئی بھی کسی کو چور کہے گا، ڈاکو کہے گا جو اس نے چوری کی ہوگی، جس کا کوئی وہ حساب نہیں دے گا، چاہے گاڑیوں
چاہے جائیدادیں ہوں تو پھر اس کو تکلیف ہوگی, وہ کہے گا کہ احتجاج نہ اچھا نعیم بنجوتا صاحب, آپ جب خان صاحب نے کال دی ہے تو ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ گرم اس وقت صورتحال ہے پورے ملک میں, بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد کا موسم بہت گرم ہے, تو پبلک کو, کراؤڈ کو نکالنا مشکل نہیں ہوگا؟ دیکھیں خان صاحب کو میں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے کچھ رہنما مجھے ملے شو میں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب دیکھیں جی کہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ کیسے لوگ نکلیں گے, کیونکہ گرمی بھی ہے. خان صاحب کال شاید اس وجہ سے نہ دیں, لیکن خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں. اور یہ جو قوم ہے نا, یہ نہ گرمی دیکھتی ہے نہ سردی دیکھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے بارش میں جلسے کیے اور لوگوں نے اٹینڈ کی. یہاں پر اسلام آباد میں دھرنا رہا, 124 دن رہا, اور آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بھی وہاں سے نہیں ہلا. خان صاحب خود کنٹینر پر کھڑے ہو کر بارش میں جلسے کرتے رہے, لیکن ایک بندہ بھی نہیں ہلا. جتنی گرمی ہو, یہ قوم جو ہے یہ محب وطن پاکستانی ہے. یہ پاکستانی جو ہیں یہ پیار کرتے ہیں پاکستان سے. یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون ہو, آئین ہو. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو, اور وہ اس چیز کے لیے نکلیں گے. آپ یہ گرمی, یہ سردی یا اس چیزوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, رات کو ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریباً لگ بھگ 1 گھنٹے کے قریب خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کا کیا پرپس تھا اور کیا سامنے آ سکا ہے اس ملاقات میں, کیا کچھ ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھیں جو ملاقات ہوئی ہے, ملاقات میں ساری چیزیں ڈیفینیٹلی صوبے کے معاملات کیا چل رہا ہے, اور جو میٹنگ تھی اس حوالے سے بھی کہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ سارا معاملہ کیا گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی خان صاحب کو اعتماد میں لیتے ہیں, خان صاحب کو بتاتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح سے گورنمنٹ چلا رہے ہیں, جس طرح سے وہ صوبے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, چاہے کسانوں سے گندم لینے کا معاملہ ہو. آپ نے دیکھا کہ پنجاب حکومت, یہ وفاق, یہ سارے ناکام ہو گئے. چاہے کرغزستان سے بچے منگوانے ہو, اور خان صاحب علی امین صاحب کے اوپر بڑا ہی مطمئن ہے کہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے بیان دے رہے ہیں کہ سائفر کیس اڑنے والا ہے, نزدیک آ گیا ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں وہ رہا ہوں. اب یہ اگلا منصوبہ ان کا خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ہوگا, اور یہ خان صاحب کو کسی اور جھوٹے مقدمے میں ہر صورت گرفتار کرنے کا پورا انہوں نے پلان بنایا ہوگا. لیکن ایک پلان ہم نے بھی بنایا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی لیگل ٹیم متحرک ہے. کل بھی ہم نے اس کے اوپر میٹنگ کی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر, کل بلکہ منگل سے یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ایگزیکیوشن ہوگی. جی خبریں آ رہی ہے کہ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل جانے کی تیاری کی جا رہی ہے. نہیں, دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کو لاہور لے جانے کے لیے پولیس آئی تھی, لیکن جیل انتظامیہ نے انہیں نہیں ریلیز کیا سیکیورٹی خدشات کی دیکھتے ہوئے. اور خان صاحب کو بھی یہاں پر ہی رکھیں گے جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے جو ہے وہ ایک تصویر جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. تو خان صاحب کو نکالیں گے, وہاں شفٹ کریں گے, رسک کسی صورت نہیں لیں گے, کیونکہ ایک طرف سے انہوں نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا کہ جناب بڑے سیکیورٹی کا خدشات ہیں, تو پھر کیسے وہ موو کر کے ان کو لے کر جائیں گے وہاں.